بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سرکاری ملازمین جو پنجاب کے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، اور یہ جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، اس نے ان سرکاری ملازمین اور ریٹائر سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی کی کہ پورے پاکستان کے برعکس پنجاب کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے اندر انتہائی کم اضافہ کیا گیا، اور اسی طرح پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی لیو انکیشمنٹ کا جو استحقاق ہے اسے انتہائی کم کر دیا گیا۔ یہ گنونا جرم پنجاب حکومت جو نگران حکومت ہے ان کا اختیار نہیں، ان کا پروگیٹو نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ملازمین کے حق پر شب خون مارا ہے، جس کے نتیجے میں 5 دن تک سرکاری ملازمین سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے رہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے ملک احمد خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، ان کی یقین دہانی پر یہ دھرنا ختم کیا گیا، اور پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن کے اندر وفاق کی طرز پر یا وفاق کی شرح سے اضافہ کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور سرکاری اطلاعات کے مطابق اور اعلامیہ کے مطابق پنجاب کی جو صوبائی کابینہ ہے اس نے بھی وفاق کی شرح سے تنخواہوں اور پینشن کے اندر اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ لیکن ابھی تک سرکاری ملازمین کے جو خدشات ہیں وہ دور نہیں ہوئے، کیونکہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید یہ اضافہ آنے والے آئندہ مہینے یعنی اگست سے اضافہ کیا جائے، لیکن ہمیں امید ہے کہ حکومت ایسی غلطی نہیں کرے گی، بلکہ یہ اضافہ 1 جولائی 2023 سے ہی کیا جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جلد از جلد ہو جائے گا۔ بعض رائے کے مطابق اس نوٹیفیکیشن کا یعنی تنخواہوں اور پینشن کے اندر اضافے کا نوٹیفیکیشن اگست کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نوٹیفیکیشن اگست کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا، تاکہ یہ بے چینی اور بے اطمینانی جو سرکاری ملازمین کے اندر پائی جا رہی ہے وہ جلد از جلد ختم ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کا لیو انکیشمنٹ کا جو استحقاق ہے اسے ختم کیا گیا ہے، اسے فوری طور پر بحال کیا جائے اور وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، وہ ترمیم واپس لی جائے، سرکاری ملازمین کی جو لیو انکیشمنٹ کا استحقاق ہے اسے ختم نہ کیا جائے۔ اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو یقیناً یہ سرکاری ملازمین مجبور ہوں گے کہ دوبارہ پھر دھرنا دیں، پھر احتجاج کریں، پھر یہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ پھر درہم برہم ہو اور ڈسٹرب ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ وفاق کے باقی صوبے بھی ہیں، وفاق کے اندر بھی ایسی صورتحال نہیں ہے، تو پھر یہ پنجاب کی جو حکومت ہے یہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اس معاملے میں انتہائی نیگیٹو رول ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ وفاق اور باقی صوبے جس طرح اپنے سرکاری ملازمین کو مراعات دے رہے ہیں، تو یہ ان ملازمین کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ انہیں سرکاری ملازمین سے کیا پرابلم ہے؟ یہ بہت بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پنجاب کے اندر ایک مافیا کی حکومت بنا دی گئی ہے جو کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور میڈیا کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین نے جو احتجاج کیا اور جتنے دن احتجاج رہا، قومی میڈیا پر اس کی کوئی خبر نہیں آنے دی گئی۔ قومی میڈیا کو بند رکھا گیا کہ سرکاری ملازمین کے احتجاج کی کوئی خبر نہ آئے، لیکن یہ میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے، یا یہ جو چند افراد جو ہیں یہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ایک مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کے لیے تو پیسے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کی سہولیات جو ہیں، جو ان کو حاصل مراعات تھیں، ان کے اوپر کٹ لگا کر یہ مراعات اور گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ حکومت کے اندر ایک طبقہ جو سرکاری ملازمین کا جو کہ مراعات یافتہ طبقہ ہے، وہ مختلف قسم کے الاؤنسز لے رہا ہے، ایگزیکٹو الاؤنس لے رہا ہے، ارلی الاؤنس لے رہا ہے،
یوٹیلیٹی الاؤنس لے رہے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہیں، پٹرول ان کے پاس ہیں، سرکاری رہائش گاہیں ان کے پاس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں کئی آنریریم دیے جاتے ہیں، اعزازیے دیے جاتے ہیں، سال میں 6 اعزازیے دیے جاتے ہیں، اور اس کی منظوری ہمارے سیاسی لوگ دیتے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ دیتے ہیں، وزیر اعظم دیتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی رشوت ہے جو ان لوگوں کو دی جاتی ہے، اور سیاسی لوگ جب کوئی کسی بھی طبقے کے ملازم کو وہ کوئی رعایت دینا چاہتے ہیں، کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں، کوئی الاؤنس دینا چاہتے ہیں، تو انہیں اس بات کی یقین دہانی حاصل کرنی چاہیے کہ کیا یہ رعایت اور یہ سہولت ملک کے باقی ملازمین کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ خاص طبقہ پال رہے ہیں اپنی سہولیات کے لیے۔ اب میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے ان سیاستدانوں کو کوئی تکلیف ہو، لیکن یہ جو اس مراعات یافتہ طبقے کو جو سہولیات دی جاتی ہیں، اس کے بدلے میں یہ سیاستدان ان سے کیا حاصل کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے ملک کے اندر طبقاتی تقسیم نہ کی جائے، ایسا نہ کیا جائے کہ عوام اٹھ کے ان کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ہر چیز کی قیمت دگنی تگنی ہو چکی ہے۔ ایک عام استعمال کی چیز چینی، جس کی آج سے سال پہلے 100 روپے سے کم قیمت تھی، آج وہ 150 اور 170 روپے کلو مل رہی ہے، اور دوائیاں جو ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، اس لیے ان حالات کی طرف توجہ دی جائے، اور سرکاری ملازمین کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوری طور پر تسلیم کیے جائیں، اور باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے۔